ہمارے پڑوسی ملک بھارت اور امریکہ سے پہلے روس دنیا کا وہ پہلا ملک تھا کہ جس کے ہاں سب سے پہلے اسپیس ادارے کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کی دیکھا دیکھی امریکہ اور چین نے بھی اپنے اپنے اسپیس ادارے قائم کیے۔ لیکن اس حقیقت سے اب بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ روس اسٹرونومی میں ہمیشہ سے آگے رہا ہے اور اب بھی ناسا جیسے بڑے ادارے کو چیلنج کر سکتا ہے، کیونکہ اس میں وہ خاص صلاحیت موجود ہے کہ جو شاید کسی دوسرے ملک میں نہیں۔ مثلاً روس نے اب تک جتنے بھی مشن خلا میں بھیجے ہیں ان میں زیادہ تر ایسے ہیں کہ جن میں روس کے سائنسدانوں کو کامیابی ملی، جبکہ ناسا آج بھی اس معاملے میں روس سے کافی پیچھے ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں انڈیا کے چندریان 3 کی، جس کو دیکھ کر روس نے بھی چاند کے لیے جمعہ کے دن اپنا ایک خلائی مشن بھیجا جس کو لونا 25 کا نام دیا گیا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ روس کا یہ مشن زمین کے گرد بھارت کے چندریان 3 کی طرح چکر نہیں کاٹے گا، بلکہ اس کو روس کے مشرق میں ووسٹوچنی سائٹ سے لانچ کیا گیا، جو زمین کے عمود میں جانے کے بعد سیدھا اوپر کی طرف جائے گا۔ روس کے ماہرین کا ماننا ہے کہ لونا 25 ایک چھوٹی سی کار کے سائز جتنا ہے اور یہ تقریباً 10 دنوں میں چاند کے مدار میں سفر کرنا شروع کر دے گا۔ یعنی روس کا یہ مہنگا ترین مشن صرف اور صرف 10 دنوں میں چاند کے مدار میں موجود ہوگا اور پھر اپنے قطب جنوبی کے قریب سافٹ لینڈنگ کرے گا۔ مطلب یہ کہ انڈیا کا چندریان 3 اور روس کا لونا 25 خلائی مقابلے کے ایک نئے دور کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ یہ دونوں مشن آج کی جدید دنیا کے لیے بہت ہی اہم ہیں، کیونکہ دونوں مشن چاند پر پانی کی تلاش میں شروع کیے گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ لونا 25 کی کامیابی مستقبل کے قمری پروگراموں کی تشکیل میں اہم ثابت ہو سکتی ہے۔ یوکرین کے تنازع کی وجہ سے روسی اور مغربی خلائی ایجنسیوں کے درمیان کافی اتار چڑھاؤ دیکھنے میں آیا ہے، جس کی وجہ سے روس کی خلائی ایجنسی کے سربراہ سریوری بوریسوف نے اس طرف توجہ نہیں دی اور انڈیا نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چندریان 3 لانچ کیا۔ روس کا یہ مشن نہ صرف خلائی تحقیق کو آگے بڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہے، بلکہ یوکرین میں روس کے موقف کی حمایت کرنے اور مغربی مخالفین کے خلاف لچک کے اس کے تاریخی بیانیوں کو بھی تقویت دینے کے لیے ایک پروپیگنڈے کے آلے کے طور پر کام کرتا ہے۔ مزید بتاتا چلوں کہ فریگیٹ کے اوپری مرحلے نے کام کیا اور خلائی جہاز کو چاند پر منتقلی کے لیے مطلوبہ رفتار تک پہنچایا، یعنی لونا 25 زمین کے مدار سے نکل چکا ہے اور اس مشن نے کافی فاصلہ بھی طے کر لیا ہے۔ لونا 25 کو روس کو 3 یا 4 دن لگیں گے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی LOI کا منصوبہ 16 اگست کو بنایا گیا تھا، لیکن یہاں اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ روس کا لونا 25 21 اگست کو بوگو سلاسکی کریٹر کے شمال میں اترے گا۔ یہ بات میں نہیں بلکہ سریوری بوریسوف کہہ رہا ہے، جو اس وقت روسی اسپیس ادارے کا ہیڈ ہے، اور انڈیا کا چندریان 3 تقریباً 22 یا 23 اگست کو وہاں پہنچے گا۔ انڈیا نے ریس شروع تو کر دی ہے، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ یہ ریس جیتے گا کون۔ تاہم مجھے پورا یقین ہے کہ انڈیا روس سے پہلے لینڈنگ کرے گا، کیونکہ چندریان 3 پہلے سے ہی چاند کے مدار میں موجود ہے اور اب صرف مناسب جگہ ڈھونڈنے کی دیر ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2014 میں بھارت کا ایک 415 ٹن وزنی اور تقریباً 50 میٹر لمبا راکٹ کامیابی کے ساتھ فضا میں پرواز کر گیا تھا، اور اس نے 1-2 ٹن وزنی جدید ترین مواصلاتی سیارے کو کامیابی کے ساتھ زمین کے مدار میں مقررہ مقام پر پہنچا دیا تھا۔ یہ پرواز بھارتی خلائی پروگرام کے لیے تخت یا تختہ کا درجہ رکھتی تھی، اور اس کی کامیابی پر بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ نے اپنے سائنسدانوں کو مبارکباد بھی دی تھی۔ 80 بڑے ہاتھیوں جتنے وزن کے حامل اور ایک 17 منزلہ عمارت جتنے بلند اس راکٹ GSLV-D5 کی پرواز کو بھارتی خلائی ٹیکنالوجی کے لیے ایک تاریخی کامیابی قرار دیا گیا۔ جنوب مشرقی بھارتی ریاست آندھرا پردیش میں سری ہارن کوٹا کے مقام سے روانہ ہونے والے اس مشن کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں پہلی مرتبہ بھارت میں مقامی سطح پر تیار کیا گیا راکٹ استعمال کیا گیا تھا۔ GSAT-14 نامی بھارتی مواصلاتی سیارے کو فضا میں پہنچانے کے اس مشن پر 350 کروڑ روپے لاگت آئی تھی۔ تب یہ بھی کہا گیا تھا کہ یہ مواصلاتی سیارہ GSAT-3 کی جگہ لے گا، جسے 2004 میں لانچ کیا گیا تھا۔ 21 سال پہلے 1992 میں بھارت نے یہ راکٹ ٹیکنالوجی روس سے درآمد کرنے کی کوشش کی تھی، تاہم امریکہ کی جانب سے مزاحمت کے سبب یہ کوشش ناکام ہو گئی تھی۔ طاقتور بوسٹر ٹیکنالوجی کے حامل اس بھارتی راکٹ میں انتہائی سرد مائع یعنی آکسیجن اور ہائیڈروجن استعمال کیا جاتا ہے، جو بھاری سیٹلائٹ کو بھی زیادہ بلندی پر مثلاً زمین سے 36,000 کلومیٹر تک کی دوری پر بھی چھوڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ 2001 سے بھارت اس طرح کے کرائیوجینک انجن روس سے خرید رہا تھا، جن میں سے اس نے 7
7 इंजन मुख्तलिफ मिशनों में इस्तेमाल किए। इस वक्त की कामयाब परवाज के साथ भारत भी 2 टन से ज्यादा वजनी कमर्शियल सैटेलाइट्स लॉन्च करने वाले उन चंद ममालिक की सफ में शामिल हो गया था जिनमें अमेरिका के साथ साथ रूस, फ्रांस, जापान और चीन भी शामिल थे। सैटेलाइट फिजा में पहुंचाने की पुरकशिश मंडी में भारत ने सबसे पहले 2007 में कदम रखे थे, जब उसने एक अतालवी मवासलाती सियारे को जमीन के मद्दार में पहुंचाया था। इस कामयाब परवाज के फौरन बाद भारत के खलाई तहकीक के इदारे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के साइंसदानों ने एक खसूसी तकरीब में अपनी कामयाबी पर इजहार ख्याल करते हुए इस बात पर खुशी और फख्र का इजहार किया कि जो टेक्नोलॉजी भारत को देने से इनकार किया गया था, भारतीय साइंसदान बरसों की मेहनत के बाद उसे खुद ही तैयार करने के काबिल हो गए हैं। ये और बात है कि इस मंसूबे को उस कामयाबी से पहले बहुत सी रुकावटों का सामना भी रहा। पहली मर्तबा जब इस रॉकेट को अप्रैल 2010 में लॉन्च किया गया था तो ये परवाज के थोड़ी ही देर बाद खलीज बंगाल में गिरकर तबाह हो गया था, क्योंकि इस पर मौजूद क्रायोजेनिक इंजन आग ही नहीं पकड़ सके थे। फिर कुछ साल बाद 19 अगस्त को इसे दोबारा लॉन्च करने का फैसला मुकर्ररा वक्त से 74 मिनट पहले उस वक्त रोक दिया गया जब यह पता चला कि इसके एक इंजन में शगाफ है। फिर इसके 2 महीने बाद नवंबर में भारत ने एक खलाई जहाज कामयाबी के साथ मुरीख की जानिब रवाना किया था। भारत इस मुरीख मिशन के जरिए उस सुर्ख सियारे तक पहुंचने वाली पहली एशियाई रियासत बनना चाहता था जहां तक आज तक कोई भी नहीं पहुंच पाया था।